سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صدق اللہ العظیم۔ آج یہ بزم کس کے تعلق سے رچائی اور بسائی گئی ہے محتاج تعارف نہیں۔ شاگرد رسید حضرت علامہ مولانا عثمان مصباحی صاحب قبلہ نے یقیناً لائق صد مبارکباد پیش فرماتے ہوئے ان حضرات کا نام آپ کے سامنے پیش فرمایا۔ ان میں خصوصیت کے ساتھ عالی جناب انیس احمد فاروقی، خورشید احمد صاحب فاروقی، واجد احمد صاحب فاروقی اور ساتھ ہی ساتھ حاجی زاہد حسین صاحب فاروقی قبلہ نے آج کی اس بزم کو رچایا ہے، بسایا ہے اور علماء اکرام کو، شورائے دام کو بلایا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ آج کی اس بزم کی صدارت فرما رہے پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضور سیدی آقائی حضرت علامہ مولانا سید معراج اشرف صاحب قبلہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ جائے شریف، اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ محب گرامی حضرت علامہ مولانا حسین صاحب قبلہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا قاری معصوم رضا صاحب قبلہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا آزاد احمد صاحب قبلہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ تبسم چشتی صاحب سنچالن کر رہے ہیں۔ صدام پرتاپ گڑھی، اسرار صاحب اور دیگر ہمارے علماء کرام یہاں پر تشریف فرمائے۔ میں زیادہ وقت لوگوں کے تعارف نہیں گزارنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ بزم کیوں اور کس لیے رچائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اور عطائے رسول کی عطا سے عالی جناب انیس احمد صاحب فاروقی کو صاحبزادہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، صاحبزادہ عطا فرمایا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور یہ عقیقے کی غرض سے بزم رچائی گئی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں انیس احمد فاروقی نے ہمیں ذہن و فکر دے دیا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی معاملے کی ابتدا ہو یا انتہا ہو، ترقی کی ہمیں الحمدللہ کہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ میں نے کہا ہے انیس احمد فاروقی آپ مجاز دے رہے ہیں، ذہن و فکر دے رہے ہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ آپ کو اولاد ہوئی ہے، آپ کے چمن میں بہار آئی ہے، آپ کے گھر میں گلاب کھل اٹھا ہے، تو آپ نے یہ بزم کو رچا کر میشن کیا دینا چاہتے ہیں، پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ تو آواز آئی کہ سنو سنو، اس بزم کو ہم اور کوئی نام دے سکتے تھے، لیکن اسے غریب نواز کا نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، جشن خواجہ غریب نواز، غریب نواز کا نام کیوں دیا؟ اس لیے کہ ان کی جھولی جو بھری ہے وہ چھٹی کے دن بہت کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، غریب نواز کے نام سے جشن کو منایا ہے اور آپ کو بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا سا ہم اور دیکھتے چلیں۔ ایسے وقت میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کوئی بچہ کسی گھر میں تولد ہو، پیدا ہو، تو سنت کا طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کرایا جائے، 7ویں دن عقیقہ کرایا جائے، اور عقیقہ میں اس کے بال کو تراشا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس بال کو وزن کر کے چاندی سے وزن کر کے اس کو خیرات کیا جائے۔ تو میں یہ تلقین بھی کرتا ہوں
کہ علی جناب انیس احمد صاحب فاروقی سنت نبی پر عقیقہ کراتے ہوئے عمل کرتے ہوئے عقیقہ کرا رہے ہیں، بال بھی منائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے ہیں چاندی کے وزن کے برابر، بال کے وزن کے برابر چاندی بھی اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں سماعت فرماؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں دن عقیقہ کرو اور اسی دن اس کا نام بھی رکھو۔ ابھی تک نام بچے کا نہیں رکھا گیا، کیونکہ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقیقہ کرو اور اسی دن بچے کا نام رکھو۔ میں نے جو نام اپنی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پیار کے ساتھ تجویز فرمایا ہے، ویسے پیر طریقت رہبر شریعت موجود ہیں، انشاءاللہ الرحمن وہ بھی اپنے خیال کا، یا وہ تو حضرت کا حکم ہوگا، جو حکم فرمائیں گے وہ کام کیا جائے گا، لیکن میں نے تجویز یہ کی ہے سنت کے مطابق 7ویں دن عقیقہ بھی کیا جائے اور اس کا نام بھی رکھا جائے، جس نام سے اسے پکارا جائے وہ نام بھی رکھا جائے۔ تو الحمدللہ ہم اعلان کرتے ہیں اپنی تجویز کی، 2 لڑکے ایک ساتھ غریب نواز کی عطا سے یہ ملے ہیں، تو پہلے لڑکے کا نام حسنین، بڑے لڑکے کا نام حسنین رکھا جائے، بڑے لڑکے کا نام حسنین رکھا جائے اور دوسرے لڑکے کا نام سبتین رکھا جائے۔ حسنین پہلے لڑکے کا نام، سبتین چھوٹے لڑکے کا نام، دوسرے لڑکے کا نام رکھا جائے۔ اور آگے آ کر بتائیں دوسرا نام جو پکارنے والا، کنیت کے طور پر پکارنے والا کیا نام ہوگا؟ بڑے لڑکے کا نام خواجہ حسن، اس لیے کہ خواجہ کی چھٹی کے دن پیدا ہوا ہے، جس گھڑی وہ بچہ سامنے آئے خواجہ کو نہ انیس بھول سکے۔ عظمت خواجہ، خواجہ غریب نواز، فیضان مختوم سمنا، فیضان سید جلال اشرف، فیضان غوث و خواجہ، فیضان اعلیٰ حضرت۔ بہت ہمارے شاگرد رسید مولانا عثمان مصباحی صاحب واقعی میں بڑی محنت و مشقت کرتے ہیں، کسی بھی جلسے میں رہتے ہیں خاموش نہیں رہتے ہیں، محفل کو بیدار رکھتے ہیں۔ اللہ ان کی آواز میں برکت عطا فرمائے اور قوت عطا فرمائے، اسی طریقے سے دینی خدمات کو انجام دیتے رہیں۔ تو میں نے بیان کیا میری تجویز یہ ہے کہ بڑے لڑکے کا نام خواجہ حسن، پکارنے والا نام خواجہ حسن رکھیں اور چھوٹے والے لڑکے کا نام خواجہ چمن رکھیں۔ بڑا خواجہ حسن، چھوٹا خواجہ چمن، اور کنیت ابو علی، کنیت بو علی بو تراب، پہلے کی ابو علی، دوسرے کے بو تراب۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہے کہ یہ معاملات کیوں کیے گئے؟ اس لیے کہ زندگی کے ہر لمحے میں نہ ہم حسین کو بھول سکتے ہیں، نہ کربلا کا احسان بھول سکتے ہیں، نہ علی کا احسان بھول سکتے ہیں، نہ خواجہ کا احسان بھول سکتے ہیں۔ جب نگاہ بچے پر پڑے گی، جب یہ پکار کر خواجہ حسن کہیں گے تو خواجہ یاد آئیں گے، اجمیر والا خواجہ یاد آئے گا۔ جب حسنین کہہ کے پکاریں گے تو امام حسن یاد آئیں گے، امام حسین یاد آئیں گے۔ محبت بھری آواز میں ہم کربلا بھی پہنچتے رہیں گے، خواجہ کو بھی یاد کرتے رہیں گے اور مولا علی کو بھی یاد کرتے رہیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں چند منٹ آپ کا اور لوں گا۔ کہنا یہ ہے جب آپ عقیقہ کرتے ہیں تو بچہ آزاد ہو جاتا ہے، جب تک آپ عقیقہ نہیں کرتے بچہ گروی رہتا ہے۔ اگر اپنے بچے کو آپ آزاد کرنا چاہتے ہیں تو نبی کی سنت ادا کر کے، نبی کی سنت ادا کر کے اپنے بچے کو آزاد کر لیں تاکہ آپ کا بچہ آزاد ہو جائے۔ کیسے آزاد ہو جاتا ہے؟ کس معاملے میں آزاد ہو جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب بچے کا عقیقہ ہو جاتا ہے تو بچہ آزاد ہو جاتا ہے، اور جب آپ عقیقہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں 360 ہڈیاں، 360 جوڑ رکھے ہوئے ہیں، اور ہر جوڑ پر ایک بیماری، ایک بلا، ایک مصیبت نافذ رہتی ہے۔
بیٹھی رہتی ہے، جیسے ہی آپ عقیقہ فرما دیتے ہیں یہ بلائیں دور ہو جاتی ہیں، بچہ آزاد ہو جاتا ہے اور وہ شاد ہو جاتا ہے۔ ہم عقیقہ بھی کریں گے اور یہ سنت بھی ادا کریں گے، اپنے بچے کی حفاظت بھی کریں گے، بچہ بلاؤں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ الحمدللہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو ہم اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ آج گود آباد ہو گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خواجہ کی بھی کرامت دیکھنی ہے۔ آؤ ذرا سا دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چل رہے ہیں، ایک جگہ خیمہ زن ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حاضر خدمت ہوتے ہیں، رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے آقائے دو جہاں، اے رحمت للعالمین، اے انیس الغریبین، اے راحت العاشقین، اے مراد المستاقین، اے جان عالمین، خیمے میں پانی نہیں ہے، خیمے میں پانی نہیں ہے، ہم میں کچھ لوگ پیاسے بھی ہیں، کچھ لوگ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، سرکار خیمے میں پانی نہیں ہے۔ مختصراً میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہی صحابہ کرام نے فرمایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، سارے مسکیزے سے پانی اکٹھا کرو، جتنا پانی میسر ہو سکے وہ پانی میرے پاس لاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، پانی اکٹھا کیا گیا، بمشکل ایک پیالہ پانی اکٹھا ہوا، اتنے میں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، اپنے اپنے مسکیزے لے کر آ جاؤ، اپنے اپنے مسکیزے لے کر آ جاؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد صحابہ اکرام تشریف لانے لگے، اتنے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پیالے میں اپنا دستے کرم رکھا، اور دستے کرم رکھنا ہی تھا کہ اس پیالے میں پانی جوش مارنے لگا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی اے رسول، آؤ آؤ اپنے مسکیزیں بھر لو۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یوں ارشاد فرماتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہوئے پیاسے ڈھونڈ کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ معاملہ یہ ہوا، سارے لوگ پیاس اپنی بجھا لیے، جس کو غسل کی عادت تھی اس نے غسل کیا، جس کو پیاس کی عادت تھی اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا لبہائے مبارک، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پیالے میں ہے اور پانی نکل رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پانی پی رہے ہیں۔ میں نے عالم خیال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کیا، اے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے اگر اپنے دستے کرم سے آپ کو پانی نکالنا ہی تھا تو آپ نے پانی منگایا کیوں؟ تو یہ آواز دیتے ہوئے رحمت للعالمین اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہی تو میں بتانے آیا ہوں، یہی تو درس میں پڑھانے آیا ہوں، یہی تو سبق میں دینے آیا ہوں کہ پانی کا قطرہ پیدا کرنا خدا کی قدرت ہے، اور قطرے کو دریا میری رحمت ہے، اور ساگر کو گاگر میں بھر دینا یہ خواجہ کی کرامت، ساگر کو گاگر میں بھر دینا یہ خواجہ کی کرامت ہے۔ اور معلوم یہ ہوا کہ خواجہ کی کرامت بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ آؤ ایک منٹ اور آپ کا وقت لیتا ہوں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، خواجہ غریب نواز، میں تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، اشارہ کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا خواجہ ہند کا راجہ ایک اللہ کا گھر تعمیر کرا رہا ہے، اپنے مریدوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے ماننے والوں سے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ رات میں کام چل رہا تھا، تاریکی میں کام چل رہا تھا، چراغ جلا کر کام چل رہا تھا، آج کی طرح ایسی روشنی نہیں تھی، یہ نہ جنریٹر تھے نہ بجلی تھی، چراغ روشن کر کے کام کیا جاتا تھا۔ جب پتہ یہ چل گیا کہ چراغ جلتا ہے، رات میں دیوانے کام کرتے ہیں، دن میں نہیں کرتے، کر نہیں پاتے ہیں، ماس تلاشے ماس میں ادھر ادھر پھرتے رہتے
رہتے ہیں، رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، پھر آتے ہیں اور اس کے بعد رات میں کام کرتے ہیں۔ کہا سنو سنو، یہ رات کا کام جو ہے یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے، کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ کہا چراغ میں تیل ڈالا جاتا ہے۔ کہا کون سا تیل ڈالا جاتا ہے؟ جسے ہم اور آپ عرف عام میں مٹی کا تیل کہتے ہیں۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ مٹی کے تیل جلا کر کے رات میں کام ہوتا ہے تو کام ہونے کی بنیاد پر اسے یہ پتا چل گیا، معلوم ہو گیا، اعلان کر دیا جاتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے اب بازار میں کسی کوئی بھی فرد فلاں کے شخص کے فلاں کے ہاتھ سے مٹی کا تیل نہیں بیچے گا۔ تیل بند کر دیا گیا، صحابہ تیل بند کر دیا گیا۔ عاشقان مصطفیٰ، دیوانگان مصطفیٰ، غور سے سماعت فرماؤ۔ اپنے مریدوں کو خواجہ صاحب نے بلایا، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور تیل نہیں مل رہا ہے، چراغ روشن نہیں ہوتا، چراغ روشن نہیں ہو سکتا، کام نہیں ہو سکتا۔ غریب نواز نے آواز دی، اے میرے مریدو، اے میرے مریدو، گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، کبھی پریشان مت ہو، آؤ آؤ میرے پاس آؤ۔ میرا غریب نواز وضو فرماتا ہے، وضو فرمانے کے بعد مریدوں سے فرماتا ہے جو میرے وضو کرنے میں جو پانی کے قطرات گر رہے ہیں اسے تم اکٹھا کر لو اور لے جا کر چراغ میں ڈال دو، یہ پانی چراغ میں تیل کا کام کرے گا۔ خواجہ کے وضو کا پانی چراغ میں تیل میں تیل بن کر کے چراغ جلتا ہے، کام ہوتا نظر آتا ہے۔ اللہ کے ولی میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ پانی کو بھی چراغ بنا دیتا ہے، تیل بنا دیتا ہے اور چراغ کو روشن کر دیتا ہے۔ بہت ہی شورا اکرام کی تعداد بہت ہے، علماء اکرام کی تعداد بہت ہے، اس لیے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی انیس کو جو فرزند عطا فرمایا ہے اسے عمر دراز عطا فرمائے، ہر بلا اور مصیبت سے محفوظ فرمائے، اور وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم۔